عثمان صاحب، یا شجاع صاحب، میرے باقی تمام بھائیوں بہنوں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ گزشتہ سال آپ نے اپنے اس پینل کو، پائنیئر کو، جس طرح عثمان صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے پچھلے سال اسی طرح محبت کے ساتھ، یا شجاع میرے بھائی نے اسی طرح ذمہ داری اور محبت کے ساتھ، اور پورے نیو گروپ نے ہم نے اس وقت ہماری یہ تھی ایک سوچ، اور آج الحمدللہ وہ اور پختہ ہو گئی ہے کہ ہم نیو ہماری بنیاد تھی، اور نیو کی بنیاد پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا، اور اس میں آپ تمام بھائیوں کی سپورٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مینڈیٹ دیا، ذمہ داری دی، اور ہم نے جو انتخابات کے اندر تمام دوستوں سے وعدے کیے تھے یا ہم نے کوئی انتخابی دعوے کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں نوازا، اس کمیونٹی کو نوازا۔ میں پینل کی بات نہیں کر رہا، میں کمیونٹی کی بات، ہم پوری کمیونٹی کو نوازا، اور اس کا سہرا تمام کمیونٹی کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر میرے نیو کے بھائیوں کو، اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی کو، اقبال چودھری کو، رانا صاحب، میں اور وہ تو ہم تھے، اور یہ میرے بھائی ایاز شجاع، جو ہر وقت سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر آپ لوگوں کی لڑائی وہاں پہ لڑ رہے ہوتے تھے۔ پہلے ایف بلاک دیا، جس طرح وعدہ کیا تھا، ایف بلاک ایک امانت سمجھ کر لوگوں کے حوالے کیے، ان کے قبضے، بی بلاک ایک امانت سمجھ کر وہاں پہ پلاٹ ریٹریو کروائے، اور 84 پلاٹ تمام لوگوں کو بیلٹنگ کروا کے تقسیم کیے، باقی 51 پلاٹس وہ بھی تقریباً کلیئر ہو چکے ہیں، اور ان پہ ٹاؤن پلاننگ ہو رہی ہے۔ الیکشن پروسیس نہ ہوتا تو آج تک ہم دے چکے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو چند دنوں کے اندر وہ 51 پلاٹس باقی ہیں وہ بھی ان کو ملنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد فیز 2، یہ ایک سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا۔ کوئی بھی حکومت ماضی کی ہمیں اسٹیٹ لینڈ دینے کو تیار نہ تھی، لیکن چودھری پرویز لائی، انہوں نے اس پہ، کیونکہ کالونی انہوں نے دی تھی، انہوں نے اس صحافیوں کے جو تھا چھت فراہم کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا، تو وہی آگے لے کے چلے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے 1600 جتنے بھی ممبر باقی ہیں ان کو پلاٹس دیے جائیں۔ انہوں نے پہلے ہمیں آشیانہ 2 کے اندر 500 کنال زمین دی، لیکن 500 کنال کے اندر ہمارے لوگ اکوموڈیٹ نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے ان سے دوبارہ درخواست کی کہ ہمیں زمین کم از کم 700 کنال دی جائے۔ انہوں نے روڈا کے اندر ڈی جی ایل ڈی اے اور سی او روڈا کو بلا کے ان کے ساتھ ہمیں بٹھا کے اس میں زمین کا سارا ایک پلان تیار کرا کے 700 کنال زمین فیز 2 کے لیے ہمیں روڈا کے اندر دی، اور یہ والی زمین وہ ہے جس میں ہمیں جو ٹریول ٹائم دیا گیا کیلکولیٹڈ، جو ایلیویٹڈ وے بن رہا ہے گلبرگ سے، یا ایلیویٹڈ وے بن رہا ہے گلبرگ سے لے کر روڈا تک، یہ 8 منٹ کی ڈرائیو دی گئی کہ 8 منٹ کے اندر آپ یہاں سے وہاں پہنچیں گے۔ اور دوسرا، اس کی جو پرائس ہوگی جو آپ لوگ پے کریں گے وہ ایف بلاک کے لوگوں سے بھی کم ہوگی، اور اس کی جو مارکیٹ پرائس ہوگی آنے والے ٹائم میں جو نظر آ رہا ہے، جس طرح کا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ لاہور کی سب سے مہنگی زمین ہوگی، اور اس کے لیے پہلے کیبنٹ سے اس کو اپروو کروایا گیا۔ اس کے بعد یہ جو پرویز لائی نے اسپیشل کیبنٹ میٹنگ کے اندر ہمارے روڈا کو پروجیکٹ کو اپروو کروایا، اس کے بعد نوٹیفیکیشن کر دیا گیا۔ اب میرے بھائی نے جو نئی خوشخبری سنائی ہے، میں چاہتا ہوں ان کے منہ سے ہم سنیں، کیونکہ یہ ابھی سی ایم او سے آ رہے ہیں۔ کل یہ جو 700 کنال روڈا کی زمین ہے، یہ پچھلے ایجنڈے میں بھی تھی جب اپوزیشن نے اجلاس پوائنٹ آؤٹ کر کے کورم اس کو ملتوی کروایا۔ اب یہ کل پھر ایجنڈے پہ ہے کہ کل جو پنجاب سندھ کا اجلاس 2 بجے ہونے جا رہا ہے، اس میں ہمارا یہ 700 کنال کی اراضی کی جو اس کا ہے وہ بھی ایجنڈے پہ ہے۔ دوسرا، میں اعظم چودھری صاحب نے چونکہ اجازت دی ہے تو ان کی اجازت سے بتاؤں گا کہ میری چودھری پرویز لائی صاحب سے ایک بار بات ہوئی تھی جب ابھی زمین پروسیس میں تھی، تو میں نے کہا چودھری صاحب ہم اتنے سالوں سے آپ سے پہلے بھی منتیں کر رہے ہیں، تو آپ کی مہربانی ہے کہ ہمیں زمین دے، کیونکہ پہلے دی گل نہ کرو، پہلے تھوڑے لوکی فائلاں پچھڑ چواڑ کے آتے سن تے ساریاں فائلاں کرا کے سارے کام کران تو بعد آخر کہنا جی وہ زمین کا کی کرنا جی، وہ ایف بلاک کا کی کرنا جی، ادوں تک اسی تھک چکے ہوتے سن کام کر کے۔ یہ اس بار صرف اس لیے ہوا ہے کہ اس بار فائل ایک ہی تھی، ایک ہی ایجنڈا تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، تو اس لیے ہو گیا۔ اگر اس بار بھی فائلیں بہت زیادہ ہوتی اور آخر میں
ایف بلاک کی، آخر میں بی بلاک کی، آخر میں جو نئے آنے والے ہیں ان کی بات کی جاتی، تو اس بار بھی یہ نہیں ہونا تھا. میں آپ چوہدری صاحب سے درخواست کروں گا باقی بات مکمل کریں. یہ تھی ہمارے فیز 2 کے والے. اس کے علاوہ جو کالونی کا ہمارا قانونی ایشو تھا، کالونی پوری جو ہے اس کا انتقال ٹوٹا ہوا تھا اور وہ غیر قانونی زمین ہو گئی تھی. اس کے لیے پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس کروایا اور قانونی کی لیگل جو پوزیشن ہے اس کو انٹیکٹ کیا اور اب الحمدللہ وہ انتقال کے ایک پروسیجر میں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم کلب کی طرف. میری بہن روبا یہاں پہ کھڑی ہیں. ہم لوگوں نے جس مشکل کے ساتھ اس کلب کو اس سال میں چلایا یہ خدا بہتر جانتا ہے یا ہم چند دوست جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری جو ایک پولرائزیشن ہے ہمارے اپنی کمیونٹی کے اندر، جو ایک تقسیم وہاں پہ ہے، اس کا بڑے برے طریقے سے ہمیں سامنا کرنا پڑا. گروپوں کی پالیٹکس کا. پینل میں اپنے لوگ کم ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل اور رکاوٹیں فیس کرنی پڑی. اس کے باوجود ہم نے کلب کو کسی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ملازمین کی طرح ایک دن لیٹ ہونے دی ہو. ہم نے ہمیشہ مہینہ ختم ہونے سے 2 دن پہلے چیک سائن کر کے مینیجر کے حوالے کیے ملازمین کو تنخواہ دی جائے. کینٹین تھی انتہائی برے حالات کے اندر، جبکہ کلب کو 50 لاکھ روپیہ ماہانہ درکار تھا اور ہمارے اکاؤنٹ میں 9,700 روپیہ تھا جب ہمیں کلب ملا، اور 1 کروڑ روپیہ ہمارے اوپر مارکیٹ کا ڈیفسٹ تھا جو ہم نے پے کرنا تھا. اس کے باوجود ہم نے کلب کی جو کینٹین ہے، ایک دن ایسا نہیں ہے کہ کینٹین کو خدا نہ خاصا بند ہونے دیا ہو. ہم نے 50 لاکھ کا ماہانہ بندوبست بھی کیا، کلب کو بھی چلایا، کینٹین کو بھی چلایا، اور اکتوبر ستمبر میں جا کر ہمیں تھوڑا سا جب یہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہمیں ریلیف ملنا شروع ہوا اور ہماری گرانٹ جو 50 لاکھ ہو چکی تھی وہ بھی الحمدللہ ہم نے چوہدری پریزلائی صاحب سے 2 کروڑ بحال کروائی. اس کے علاوہ ہمارا انشورنس پریمیم وہ ایک بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے، ہیوج اماؤنٹ ہے. ہمارے لیے کلب کے لیے مشکل ہوتا تھا اس کو پے کرنا. ہم نے گورنمنٹ سے وہ بھی درخواست کی کہ ہمارا جو انشورنس پریمیم ہے اس میں گورنمنٹ ہمیں مدد کرے. اس میں گورنمنٹ 50% ہمارا پریمیم حکومت پنجاب اس میں ادا کر رہی ہے. اب اگلے کے پلان اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، آپ تمام دوست بھائی مل کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے کالونی کا چیپٹر کلوز کرنے جا رہے ہیں. ہم کالونی کے ایشوز کے اوپر سیاست کا باب بند کرنے جا رہے ہیں. ہم آگے صرف اور صرف اپنی کمیونٹی کی عزت وقار اور کلب اس کی بہتری کے لیے ہم وہ پلان لے کے آگے چلے ہیں. ہم اس کلب کو کسی بھی اچھے پاکستان کے بڑے کلب کے برابر اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. وہ سہولتیں یہاں پہ فراہم کرنا چاہتے ہیں. اور اپنے صحافیوں کا اس وقت معاشرے کے اندر جس طرح ہم ایک ہمارا ڈکلائن کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، ہم اس کے لیے سب مل بیٹھ کر کوئی پلان دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کا اس کا قد بڑھائیں، اس کی عزت وقار میں اضافے کا باعث بنیں. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے آپ تمام دوست پورے پینل کو سپورٹ کریں. اگر پینل پھر تقسیم ہوگا ہمارے لیے پھر مسائل ہوں گے، پھر ہمارا فیز 2 اس میں بھی رکاوٹیں آئیں گی، اور جو ہم اس کمیونٹی اور کلب کے لیے بہتر اقدامات کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا اسی دوبارہ درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پائنیئر پورے کو یاد رکھیے گا. اس میں تخصیص نہ کیجیے گا صدر یا گورننگ باڈی. سمجھیے گا کہ گورننگ باڈی کا ممبر جو ہے وہ بھی اعظم ہے، جو فنانس سیکرٹری ہے وہ بھی اعظم ہے، بی پی بھی اعظم ہے، ایس وی پی بھی اعظم ہے. بہت شکریہ. آپ نے یہ سارا فیس بک